پہلے ہم غار کے اندر جا چکے تھے، آپ کو اندر کا منظر بھی دکھایا، اور وہاں سلطان صاحب نے اپنے ماہرانہ رائے سے بھی ہمیں آگاہ کیا۔ اب غار سے باہر نکل رہے ہیں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی بڑی اور لمبی غار ہے اور کتنا خطرناک ہے۔ اندر شیلفز بھی تھے اور کوہیسیو مٹیریل بھی یوز کیا گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں، یعنی کہ یہ تقریباً 5 سے 6 ہزار سال پرانی غار لگتی ہے۔ تو یہ کوہیسیو مٹیریل جیسے سیمنٹ ہے، اس طرح کی ایک چیز استعمال کی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت بھی یہ ٹیکنالوجی ان کے پاس تھی اور یہ علم و فن میں بھی کافی آگے تھے۔ اور پھر غار کے باہر جو لکھائی ہمیں نظر آتی ہے، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ لکھ بھی سکتے تھے، پڑھ بھی سکتے تھے۔ یہ غار تقریباً 120 فیٹ لمبی ہے۔ جب ہم اندر گئے تو وہاں بالکل اندھیرا تھا، آکسیجن نہیں تھی، سانس لینے میں گھٹن سا محسوس ہو رہا تھا، اور بہت سے چمگادڑ بھی تھے۔ آگے تنگ ہو رہی تھی یہ غار، ہم آگے نہیں جا سکے، لیکن 120 فیٹ تک ہم گئے، اور شیلفز اس نفاست سے بنائے گئے تھے کہ انسان ان کو دیکھ کے حیران رہ جاتا تھا۔ کافی اونچائی پر ہے یہ غار، ساسول کا ایریا ہے، یہ کنج، ساسول کنج ایریا میں۔ تو یہ اس سے لگتا ہے کہ یا تو یہ ایک ریلیجیس پرپس کے لیے غار بنائی گئی ہے، یعنی کہ مذہبی رسومات ادا کرنے کے لیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ڈیفینسو پوائنٹ آف ویو سے اس کو تیار کی گئی ہے، اور اس میں بڑے بڑے لوگ رہے ہیں تاکہ وہ ان کی سیفٹی انشور ہو۔ مختلف قسم کی رائے انسان کے ذہن میں اس غار کے بارے میں آ سکتی ہے، تو لیکن یہ ایک عجیب قسم کی غار ہے، اور لگتا ہے کہ مین میڈ ہے، اور یہ غار ہاتھوں سے کھودی گئی ہے، اور کس طرح کھودی گئی ہے، یہ کس اسٹون ایج کا دور ہے یا آئرن ایج کا دور ہے، اللہ جانے، لیکن پرانی کافی غار لگتی ہے۔ غار کے باہر 2 جگہوں پہ لکھائی نظر آتی ہے ہمیں، اور ایک نشان ہے، اس نشان پہ 3 تیروں کی نشانات ہیں، اور ان کے کہنے کے مطابق ان کے رائٹ اور لیفٹ 2 اور بھی چھوٹی غاریں ہیں، اور یہ بڑی غار ہے، اور تیسری جو تیر ہے وہ اس کے اندر کا منظر شو کرتا ہے۔ اور ہم اندر گئے، آپ کو دکھایا جو پہلے اور دوسرے ایپیسوڈ میں، اگر مزید تفصیل دیکھیں گے تو وہ ایپیسوڈ کنج غار کا دیکھیں کہ ڈینجرس غار آف ساسول کنج۔ ہمارے ساتھی جب غار کے اندر تھے تو کافی خوفزدہ تھے، جب غار سے سکسیسفلی وہ نکل گئے، وکٹری کا نشان شو کر رہے تھے، کافی خوش نظر آ رہے تھے۔ ہندی لکھا یعنی چلو ساسول کنج کا ایریا بہت گرینری ہے، انتہائی خوبصورت علاقہ ہے۔ جی سر، یہ پرانے زمانے میں گزرگاہ رہا ہے، جس طرح کہ آج کل ہمارا سی پیک ہے، دوسری سڑکیں ہیں، تو اس جیسے ہے، مطلب یہ شارٹیسٹ روٹ ہے فرام ایسٹ ٹو ویسٹ اور ویسٹ ٹو ایسٹ۔ یہاں جب آپ خزار سے آتے ہیں تو سیدھا مولا پھر جا کے کچی سندھ کے ساتھ یہ روٹ آپ کو ملاتی ہے۔ جب ہم نیچے گئے تو نیچے کافی پرانے مکانات کے نشانات ہمیں نظر آ گئے، پتھروں کے بنے ہوئے تھے، اور ان کے مطابق یہاں کچھ ماؤنٹ بھی تھے جب
ہل چلایا گیا تو وہاں سے کچھ نشانات نکلے، برتن کے ٹکڑے نکلے جن کو پوٹ شریڈس کہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کافی پرانی جگہ ہے اور تاریخی جگہ ہے. اس غار کے جب آپ پاس جاتے ہیں تو آپ کو تقریباً ساسو علاقہ نظر آتا ہے. فیروز آباد قلعہ کا جو خوزدار کے مغرب میں واقع ہے وہ بھی یہاں سے نظر آ رہا تھا ہمیں. یعنی ہم اتنی اونچائی پر گئے تھے اور یہ غار وہاں بنائی گئی تھی. اس کے علاوہ یہاں ایک اور پہاڑ ہے جو خوزدار کی ڈسٹرکٹ خوزدار کی ٹاپسٹ چوٹی ہے، سب سے اونچائی پر ہے. اس کو کہتے ہیں ڈراکھیل. وہ تقریباً کہتے ہیں کہ 300-350 فیٹ لمبی ہے اور وہاں بھی آس پاس 11 قسم کی لکھائی ہے اور وہاں مختلف قسم کے نواردرات بھی ملے تھے جن کو اینٹیک مافیا نے یا تو خریدا تھا یا جو اینٹیک مافیا تھے ان کو نقصان پہنچایا تھا. اور پھر اسٹوپاس تھے ان کو انہوں نے توڑا، کافی نقصان پہنچایا. تو یہ ہماری تاریخ ہے، ہماری ثقافت ہے. ان کو چاہیے کہ نقصان نہ پہنچائے اور ان کی حفاظت کرے. اور یہ لوگ بوڑھیوں کے دام ان کو خرید کر پھر جا کے اپنے میوزیم میں رکھتے ہیں اور کلیم کرتے ہیں کہ یہ ہماری ثقافت ہے، جبکہ یہ ہماری پہچان ہے اور ہمیں اپنی پہچان کو مسخ نہیں کرنا چاہیے، ان کی حفاظت کرنی چاہیے تاکہ لوگ دیکھیں کہ ہماری تاریخ کیا رہی ہے اور ہم کیا تھے اور کتنے سویلائزڈ تھے اور کتنی ترقی یافتہ قوم تھی ہم. ساسول تاریخی لحاظ سے ایک اہم جگہ رہی ہے. یہ سویلائزیشن کا مرکز رہا ہے، تہذیبوں کا مرکز رہا ہے اور یہاں تقریباً ہمیں 7 سے 8 ماؤنٹس یعنی دم ملتے ہیں جن کو کھود کے لوگوں نے کافی اینٹیکس نکالے ہیں اور ان پہ لکھائی بھی ملی ہے، مختلف قسم کی مختلف نقش و نگار ملے ہیں. سلطان صاحب تجزیه